الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرضية عالمة غير معلمة مخدومة نوع الإنسان معصومة في القرآن بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال محافظة النبوة وناشرة الولاية ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الأئمة ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ تعالی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین بلندر صلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے آقا زادی آپ تمام حاضر ہونے والے مومنین و مومنات کو اس ذکر عظیم کا اجر کثیر عطا فرمائے اس ذکر میں جو بیمار بیٹھے ہیں ذکر کی عزت کا صدقہ اس ذکر میں اٹھنے سے پہلے صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے میرے مالک جو بیماروں کو گھروں میں چھوڑ کے آئے ہیں تجھے عزت زہرا کا واسطہ آج کی رات ان کی صحت کی رات مقرر فرمائے جو بے اولاد ہیں یا جن کے ہاں بیٹیاں ہیں اور اولاد نرینہ کے متمنی ہیں تجھے واسطہ ہے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا میرا مالک انہیں نیک کامل الخلقت صالح حسین علیہ السلام کے عزادار بیٹے عطا فرمائے جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں کریم کربلا کی بیٹیوں کی عزت کا واسطہ ان کی بیٹیوں کے نصیب نیک فرما پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداران حسین ابن علی مولا حسین کے ماتمی جلوس لے کے نکلے ان عزاداروں کی حفاظت فرما بار میں آقا کے ظہور میں تاجیل فرما دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما اجازت ہے ذکر سلسلہ گفتگو نصف مراحل کو طے کر چکا گفتگو ہو رہی ہے اللہ کے قرآن کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ خدا مخلوق کو صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا ہے صادقین کے ساتھ چلے جانا صادقین پہ احسان نہیں اللہ کا حکم ہے میں نے پہلی تقریر سے یہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا تھا یہ لفظ کہ مذہب اسلام کے جو دو متضاد نظریات ہیں وہ نظریات دونوں کے دونوں گروہ چاہے وہ خلافت کے ماننے والے یا امامت کے ماننے والے خلافت کے ماننے والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صادقین کے ساتھ ہیں اور امامت کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم صادقین کے ساتھ ہیں رسول کو ظاہری طور پہ دنیا سے گئے 1450 سال کے لگ بھگ کا عرصہ گزر گیا ابھی تک امت یہ نہیں طے کر سکی کہ صادقین ہیں کون
سر نہیں آپ ہلائیں گے، زبان سے تھوڑی کوشش کیجیے گا۔ صادقین کا انتخاب ابھی تک نہیں ہو پا، اور دونوں گروہ ایک دوسرے کے نظریات کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور بڑے احسن انداز سے بھی بات کو سلجھانے کے لیے تیار نہیں۔ جب ہم ممبر سے بات کرتے ہیں ان موضوعات کی جن موضوعات کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایسے موضوع نہ پڑھیں، ان سے اختلاف ہوگا۔ آپ فتح نہ پڑھیں، اختلاف ہو، جنگ جمل نہ پڑھیں، اختلاف ہو، جنگ صفین نہ پڑھیں جی، اختلاف ہو، معاہدہ حسن نہ پڑھیں، اختلاف ہو۔ تو میں ان روشن خیال شیعوں سے کہہ رہا ہوں، ہم انہیں پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ اختلاف انہی کی وجہ سے ہے۔ تو کسی اختلاف کو حل کرنے کے لیے اس اختلاف کو تو پڑھنا ہو۔ پھر روشن خیال آج کے دور کا شیعہ کہتا ہے کہ نہیں، ان موضوعات پہ گفتگو کرنی نہیں چاہیے جن سے کسی قسم کے اختلاف کا خطرہ ہو۔ تو پھر خدا نے قرآن میں تمام اختلافی موضوعات کو لکھا بھی ہے، بیان بھی کیا ہے۔ طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی، خدا نے پوری لکھی۔ برادران یوسف نے یوسف کے ساتھ مقابلہ کیا، خدا نے پورا لکھا۔ نوح کے بیٹے نے نبی سے بغاوت کی، خدا نے پورا لکھا۔ نمرود نے ابراہیم سے مخالفت کی، خدا نے پورا لکھا۔ موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیا، خدا نے پورا لکھا۔ تو پہلے مشورہ خدا کو دو کہ صرف فضائل کی بات کر، اختلاف کی بات نہ کر۔ اب میں کوشش کروں گا، یہ موضوع مشکل ہے اور آیا میرے حصے میں ہے کہ میں اختلافی موضوعات کو جتنا نرم کر سکوں، لیکن بیان تو کرنا ہے۔ اب آئیے ہم جب موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ آخر بعد رسول، موضوع پسند ہے یا نہیں ہے پسند؟ بعد رسول، یہ تمام جھگڑے جو ہیں، یہ تمام اختلافات جو ہیں، یہ شروع جو ہوئے، یہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ جنہوں نے رسول کی مخالفت کی ہے، شہر ان کا بھی مکہ ہے، اور جو رسول کا ساتھ دے رہے ہیں، شہر ان کا بھی مکہ ہے۔ تو صاحبان، دو خاندان ہمیں واضح نظر آ رہے ہیں ہسٹری میں جن کا آپس میں اختلاف ہے۔ ایک ہے بنی ہاشم، ایک ہے بنی امیہ۔ بالکل ایسا، یہی اختلاف شروع سے آخر تک چلا۔ جب ہم نے اس اختلاف کو ڈھونڈنے کے لیے مکہ گئے تو ہمیں پتا چلا کہ بنی امیہ کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا، اور یہ جتنی دیر رسول مکہ میں رہے یہ ہمارے نبی کی مخالفت کرتا۔ جب رسول مدینہ جا کے اپنی ریاست قائم کر چکے تو رسول مکہ پہنچے فتح مکہ کے لیے، لیکن یہ رحمت للعالمین تھے کہ شام ڈھل رہی تھی جب رسول مکہ کے باہر پہنچے۔ رسول نے اپنے لشکر سے کہا رات مکہ کے باہر پڑاؤ کرو تاکہ مکہ والے سکون سے سو سکے۔ صبح کو وہی نبی، تمہید میں آپ ساتھ دیں گے، صبح کو وہی نبی امن کا سفید پرچم لے کے مکہ میں داخل ہوا۔ تاریخ انسانیت کا یہ پہلا فاتح تھا جو دشمنوں کے شہر میں امن کا پرچم لے کے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے تاریخ انسانیت میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی تھی کہ کوئی غالب اپنے مغلوب کو چھوڑ دے، کوئی فاتح اپنے مفتوح کو چھوڑ دے، لیکن رسول سفید پرچم لے کے مکہ شہر میں داخل ہوئے۔ مکہ میں جا کے رسول نے اعلان کر دیا سب کو امن ہے، کوئی کسی کے گھر میں نہیں جائے گا، کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا، کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی، کوئی کسی کا مال اسباب نہیں لوٹا جائے گا۔ رسالت مآب نے امن کی نوید سنا دی، امن کا پیغام سنا دیا۔ رحمت للعالمین دربار میں بیٹھ گئے، لوگ چوک در چوک رسول پاک کے پاس آئے، کسی نے ڈر سے، کسی نے خوف سے، کسی نے پریشانی سے، کسی نے کسی وجہ سے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اب مجھے ان طبقوں میں بحث نہیں کرنی
کہ کس کے باپ نے کس وجہ سے کلمہ پڑھا تھا. میرا موضوع ان طبقوں کی طرف جاؤں گا تو بات بہت اور چلی جائے گی. کس نے کیوں کلمہ پڑھا یہ بحث ہے. آخر شام کے وقت مکہ کا سردار ابو سفیان بارگاہ رسول میں پیش کیا گیا. جب رسول کے سامنے آیا تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کو قیدی کر کے رسول کے سامنے لایا. یہ وہی سردار تھا جس نے سب سے زیادہ مکہ میں رسول کو تکلیفیں دی تھی, جس نے سب سے زیادہ اسلام کا رستہ روکا تھا. آج اسے قیدی کر کے جب سامنے کھڑا کیا گیا, صبح سے لے کے شام تک مختلف لوگ آتے رہے تھے. یا رسول اللہ یہ توہین امیز شاعری کرتا تھا, معاف کیا. یا رسول اللہ یہ مخالفت کرتا تھا, معاف کیا. یا رسول اللہ یہ کانٹے بچھاتا تھا, معاف کیا. یا رسول اللہ یہ آپ کو مکے میں پتھر مارتا تھا, معاف کیا. یا رسول اللہ اس نے یہ گستاخی کی تھی, معاف کیا. جب ابو سفیان آیا تو اب رسول کی رحمت والے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی. رسول نے یہ بھی نہیں کہا معاف کیا. تاریخ اسلام یہ کہتی ہے رسول نے چہرہ پھیرا اور چہرہ پھیر کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. جا میں نے تجھے آزاد کیا. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس پہ ترس تھا, یہ بدلہ تھا. یہ بہت بڑا بدلہ تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. وہ ساری زندگی کہتا رہا کاش اس دن عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا. یہ نہ کہتا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا, کیونکہ آزاد غلاموں کو کیا جاتا. رسالت ماں نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ کہنا تھا, رسول نے اس کو دربار سے بھیج دیا. رسول مکہ فتح کر کے واپس آ گئے. ابو سفیان ساری زندگی اسی ایک جملے کی تبش کے ساتھ زندہ رہا. رسول نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ مکے کی گلیوں میں جاتا اور مکے کے بچے اسے مذاق کرتے, یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا تھا, یہ ہے وہ جسے محمد نے آزاد کیا تھا. آخر ابو سفیان مرتا ہوا اپنے بیٹے کو وصیت کر کے گیا, اب یہ مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا. مکے میں رہو گے تو ذلت والی زندگی جیو گے. مکہ چھوڑو, کسی اور ملک میں چلے جاؤ, کہیں اور جا کے پناہ لے لو, کیونکہ یہاں پر مصطفیٰ نے بھرے مکہ میں دن کی روشنی میں مجھے ذلت میں جملہ کہہ دیا تھا. آخر اس کا بیٹا وہاں سے گیا, ہجرت کر کے شام منتقل ہو گیا. شام ان کی نسلیں چلی گئی. اس کا بیٹا مرتا ہوا اپنے بیٹے کو کہہ گیا کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ جا اس کو بٹھا دے بیٹا, جا میں نے تجھے آزاد کیا. تو لہٰذا میرے باپ ابو سفیان نے مجھے کہا تھا اگر میرے باپ اقتدار ہاتھ میں آئے, حکومت ہاتھ میں آئے, تو بنی ہاشم کے کسی ایک فرد کو ایسے ہی دربار میں کھڑے کر کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے اسے کہنا جا میں نے تمہیں آزاد کیا. جب یہ جملہ پلٹا دو گے تو سمجھ لینا دادے کا بدلہ ہو گیا. ساری زندگی ابو سفیان کا بیٹا معاویہ کوشش کرتا رہا میں علی کو گرفتار کروں, میں ابو طالب کے کسی بیٹے کو لے کے آؤں, کسی نہ کسی طریقے سے میں بھی اسے دربار میں کھڑا کروں. وہ سفین بھی آیا, علی نے شکست دے دی, اسے جبل میں حکمت بدلی, علی نے شکست دے دی. وہ شام میں بیٹھا سازشیں کرتا رہا, علی نے اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہونے دی. آخر 19 رمضان کو امیر المومنین کو کوفے میں اسے قاتل بھیج کے قتل کروانا پڑا. مولا علی کے بعد حسن کا دور آ گیا. اس کے ذہن میں وہی خیال آیا کہ جو میرے باپ نے کہا تھا میں وہی وعدہ حسن سے کروا لوں, میں حسن کو قیدی کروں, پھر کہوں جا میں نے تجھے آزاد کیا. حسن نے معاہدے کی شرطیں لکھ کے, اس کے معاہدے کی شرطیں لکھ کے اس کی حسرت کو وہیں پہ دفن کر دیا. اس کی وہ حسرت بھی پوری نہ ہوئی. معاویہ مرتا مرتا مر گیا. وہ چاہتا ہوا اپنے بیٹے یزید کو کہہ کے چلا گیا, باپ کی وصیت تھی, ساری زندگی کوشش کی, 70 سال لگ گئے. ہمیں شام میں بنی ہاشم میں یہ حسرت پوری کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دی, پورے لشکر لگا دیے, حسرت پوری نہیں ہوئی. کسی طریقے سے تو میرے بعد یہ حسرت پوری کر دینا. یزید تخت پہ بیٹھا, اس کا باپ نے انتظار کیا تھا, دادے نے انتظار کیا تھا, میں انتظار نہیں کروں گا, جلدی کرو مجھے بنی ہاشم سے بدلہ لینا ہے, جلدی کرو مجھے وہی مکے والا بنی ہاشم سے بدلہ لینا ہے. اس نے حسین کو خط لکھا, حسین خاندان لے کے چل پڑے. حسین نے مکہ چھوڑا, اس نے مکے میں حاجی قاتلوں کے لباس میں پہنچے. حسین کربلا آئے, کربلا میں 10 محرم حسین سو گئے. حسین کے بیٹے سجاد کو اس نے کہا قتل نہیں کرنا, حسین کا ایک بیٹا گرفتار کر کے لے کے آؤ تاکہ میں
سجا دیا, سفیر بلا لیے, پوری دنیا اکٹھی کر لی کہ آج میں اپنے دادے کا بدلہ لوں گا, آج میں مکے والا بدلہ لوں گا. یا ادھر سید الشاہدین کا پہلا قدم دربار کے اندر آیا, یہ تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے سوچا 70 سال کے بعد آج میری خواہش پوری ہونے لگی ہے. اپنی زبان پہ رکھا تھا کہ سجاد کی کمر پہ ایک بی بی کا ہاتھ آیا, شہزادی نے سجاد کو ہٹایا, اس کی طرف دیکھا, یبنہ تلکا, اوے ہمارے غلام کے بیٹے. دربار سجایا تھا عزت کے لیے. علی کی بیٹی نے پہلے ہی جملے, یہ کس کا خطبہ تھا؟ فاتح شام کا. جاؤ جا کے آئمہ کے سارے حرم جا کے دیکھ لو. آباد حرم ہے مشہد میں امام رضا کا, سونے کا گنبد ہے, لیکن گنبد کے اوپر تاج نہیں ہے. کربلا جاؤ حسین کے حرم پہ, سونے کا گنبد, تاج نہیں. مولا عباس سونے کا گنبد, تاج نہیں. کازرین جاؤ, سامرا جاؤ, گنبد ہے, تاج نہیں. دو حرموں پہ تاج ہے, یا نجف علی کے گنبد پہ, یا شام عالیہ کے گنبد پہ. بیٹی فاتح شام. اموی کرداروں کو جس نے ان کے ارادوں کو ریت میں ملایا وہ علی کی بیٹی, اور جس نے منافق کو بے نقاب کیا وہ محمد کی بیٹی. مجھے نہیں پتا, میں نے مشکل موضوع چھیڑ دیا ہے, بچہ کتنا میرا ساتھ دے گا. میں 2 شہزادیوں کا تذکرہ آج پڑھنا چاہتا تھا, جس پر بے نقاب کیا وہ علی کی بیٹی, جس نے منافق کو بے نقاب کیا. سورہ منافقون اللہ نے پوری بھیجی تھی, نام نہیں لیے, نشانیاں بناتا رہا, اے میرا محمد یہ جو منافق تھا, یہ جو اشارے کرتا رہا, نام نہیں لیا. رسول نے بھی ساری زندگی آیتیں پڑھی, نام نہ بتائے کہ کہیں اسلام یہیں پہ نہ رک جائے. کیا بات, کیا کہنا. کل تک میں لے کے آیا تھا آپ کو غدیر تک. اب غدیر کا اعلان تھا مصطفیٰ کے ذمے, غدیر کے بقا کا انتظام تھا زہرا کے ذمے. اب کوئی بندہ یہ نہ سمجھے گا کہ فتح کس نے پڑھا اس نے اختلاف کیا, نہیں, فتح حق ہے سیدہ. دیکھیں اگر 2 گروہوں میں اختلاف ہے, اگر بھارت اور پاکستان دوستی چاہتا ہے تو پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی لڑائی ختم ہو تو پہلے فتح کا مسئلہ حل کرو. جیو پورے دنیا میں موومنٹ چلتی ہے, عدلیہ بحال کرو, عدلیہ بحال کرو. میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں زہرا کے معاملے میں عدلیہ بحال کرو. ہمیں سیدہ کی حق پہ انصاف چاہیے. میں ان نوجوان بچوں کے لیے جو آج کے جدید دور میں سانس لے رہے ہیں, آج سے 90 سال پہلے, کون سا میری تصدیق کریں گے, 90 سال پہلے یونان کی عدالت میں کیس آیا تھا. صحیح بات ہے. کس چیز کا کیس تھا؟ سقراط کی موت کا. سقراط
یونانیوں کا عالم تھا، فلسفی تھا. 2500 سال پہلے، عیسیٰ کے آنے سے بھی 470 سال پہلے، اس دور کے بادشاہ نے اسے سچ بولنے کے جرم میں زہر کا پیالہ دیا تھا. یا میری بات مان یا زہر کا پیالہ پی. سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا، نظریہ نہیں بدلا. موقف نہیں چھوڑا. کتنے سال پہلے ہوا تھا؟ 2500 سال پہلے، عیسیٰ کے آنے سے بھی 470 سال پہلے. کیونکہ یونانی فلسفہ اور یونانی تہذیب بہت پرانی تہذیب ہے. عیسیٰ کے آنے سے 470 سال پہلے سقراط نے زہر کا پیالہ پیا تھا، اور آج سے 90 سال پہلے یونان کی عدالت میں سقراط کی موت کا کیس گیا. باقاعدہ ہیرنگز ہوئی اور باقاعدہ کیس کی سماعت ہوئی، باقاعدہ جج بھی بیٹھے اور باقاعدہ جرا بھی ہوئی. آخر یونان کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ سقراط کے قاتل کو سزائے موت ہونی چاہیے. پھر وہ تو بہت مدت پہلے 2500 سال پہلے وہ جس نے زہر کا پیالہ دیا تھا وہ بھی مر گیا تھا، اس کے ماننے والے بھی مر گئے تھے. لیکن اس وقت کے لوگوں سے، یونانیوں سے جب پوچھا گیا کہ 2500 سال پہلے جو قتل ہوا تھا تم آج اس کا مقدمہ کیوں لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ سقراط یونان میں قتل ہوا تھا اور اس کو زہر ایک یونانی نے دی تھی، لہٰذا پوری قوم کے اوپر ایک الزام آ رہا تھا یہ سقراط کے قاتل ہے، یہ سقراط کے قاتل ہے. ہم نے آج عدالت میں مقدمہ پیش کر کے بتا دیا ہے کہ ہم مقتول کے ساتھ ہیں، قاتل کے ساتھ نہیں تھے. آؤ مدرسے حسین میں زہرا کا مقدمہ پڑھوں، تو بتا ہم زہرا کے ساتھ ہیں، زہرا کے ساتھ نہیں. ہمارا تعلق فضائل پڑھنے لگا ہوں. آمادہ ہے یہ فضائل سننے کے؟ مقدمہ ہے سیدہ، خود آئی ہے سیدہ دربار میں. اب کیا کہنے رسول کی بیٹی تیری جنگ کے، شہزادی آئی ہے اپنے مقدمے کے لیے. قرآن نے جو مقدمہ لے کے آئی ہے اسے معصومہ کہا. یہ جو انما یرید اللہ کی آیت آئی ہے، اس میں آپ اہل سنت کی کتابیں بھی اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اس عصمت کی آیت کی زہرا بھی مصداق ہے. ہر مسلک نے سیدہ کو معصومہ کہا. اب دو چیزیں ہیں میرے نوجوانوں، جو مقدمہ لے کے آ رہی ہے وہ خود بھی معصومہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہے اور قرآن بھی کہہ رہا ہے، اور جس کے سامنے مقدمہ ہے نہ وہ خود اپنے آپ کو معصوم کہہ رہا ہے اور نہ ہی قرآن اس پہ دلیل دے رہا ہے. اب سیدہ نے جب اپنا مقدمہ پیش کیا تو یہ مقدمہ صرف کھجوروں کے باغ کا نہیں تھا. بعض لوگ یہ ہم پہ سوال کرتے جب سیدہ کا مقدمہ پڑھا جاتا ہے کہ جی چھوڑے جی ان کو اس مال کی کیا ضرورت تھی. مسئلہ مال کا نہیں تھا، مسئلہ بغات کا نہیں تھا. جہاں پہ ہاتھ کا دھون جواہر بنے، جن کی کنیز فضہ کا نام ہی چاندی ہو، ان کے لیے یہ حیثیت نہیں ہے. ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ اہل سنت کے امام ہیں، ان سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ سیدہ جو دربار میں گئی تھی وہ مالیت کتنی تھی؟ انہوں نے کہا بات مالیت کی نہیں تھی. زہرا فتق جاگیر کا مطالبہ نہیں کر رہی تھی، وہ تو ایک احتجاج کا حصہ تھا. اگر سیدہ فتق منوا لیتی تو دربار سے واپس صرف فتق لے کے نہ آتی، ممبر بھی لے کے آتی. جھگڑا
باغ پہ نہیں تھا، علی کی خلافت پہ تھا۔ اگر سیدہ دربار میں گئی ہے تو سیدہ کا مطالبہ صرف کھجوروں کا باغ نہیں تھا، شہزادی دربار میں گئی اور دربار میں جا کے ایک فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ کاش وقت ہو اور میں پورا فصیح و بلیغ خطبہ سناؤں کہ شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کیسا کمال خطبہ پڑھا۔ شہزادی نے پہلے اللہ کی حمد کی ہے، پھر آسمانی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر انبیاء ما سبق کی بات کی ہے، پھر شریعت کے احکامات کی بات کی ہے، پھر رسول کی رسالت کی بات کی ہے، پھر علی کی ولایت کی بات کی ہے، پھر اپنے گھر کے معجزات کی بات کی ہے، پھر اپنے گھر کے اختیارات کی بات کی ہے۔ جب اللہ کی تعریف کرتی، فرشتوں کی بات کرتی، انبیاء کی گفتگو کرتی، آسمانی کتابوں کا ذکر کر دیا، بابا کے فضائل سنا دیے، شوہر کے فضائل سنا دیے، اپنے گھر کے معجزات سنا دیے۔ سنانے کے بعد شہزادی نے حاکم کی طرف دیکھ کے کہا، اے گندگی میں رہنے والے مکے کے لوگوں، میں گردن کٹواؤں گا اگر جملے شہزادی کے نہ ہوں۔ اب میں شہزادی کا مقدمہ پڑھنے لگا ہوں، یہ لفظ شہزادی کے ہیں۔ شہزادی نے کہا، اے مکے کے گندے چوہڑوں سے پانی پینے والوں، اے حلال اور حرام کی تمیز رکھنے والوں، کیا تمہیں حلال اور حرام میرے بابا نے نہیں بتایا؟ یہ جملہ کہنے کے بعد گرجدار لہجے میں بول کے بی بی کہتی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو اپنے باپ کی میراث پائے اور میں نہ پاؤں؟ پھر شہزادی نے وہی دربار میں کھڑے ہو کے 7 آیتیں ورثے پہ پڑھی، 7 آیتیں صرف ورثے میں پڑھی کہ سلیمان کو داؤد کے وارث بنایا گیا، آل یعقوب کو وارث بنایا گیا۔ 7 آیات ورثے کی پڑھنے کے بعد شہزادی نے کہا، میں کھڑی ہوں دربار میں، مجھے بتا میرا حق کیا کہہ کے جھٹلایا جا رہا ہے۔ اب میرے شیعہ سنی جتنے مہربان بیٹھے ہو، اب یہاں بات کسی شخصیت سے محبت کی نہیں، بات ہے نبی کی بیٹی کی عزت کی، بات ہے اسلام کی عزت کی، بات ہے اس اختلاط کو ختم کرنے کی۔ ادھر کھڑی ہے مصطفیٰ کی بیٹی، ادھر ہے خلیفہ وقت، اسے قرآن نے معصوم کہا ہے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ خاتم متہ ہے، زہرا اس چیز کا مطالبہ کر رہی تھی جو حق سیدہ کا نہیں تھا، پھر الزام سیدہ پہ نہیں آئے گا، الزام آئے گا قرآن پہ، کیونکہ اس نے آیت وحی بھیجی تھی۔ الزام صرف قرآن پہ نہیں رکے گا، الزام اس پہ جائے گا جس نے آیت بھیجی تھی۔ تو سیدہ کو جھٹلانا صرف زہرا کو جھٹلانا نہیں، اب مجھے عقل و دانش کے معیار پہ رکھ کے فیصلہ کر کے بتاؤ۔ ادھر سے شہزادی نے امیر المومنین کو گواہی کے لیے پیش کیا۔ اب مجھے مسلمان بتائیں، ادھر سے علی گواہی دے رہے ہیں یہ حق ہے، ادھر سے گواہی جھٹلا رہی ہے کہ یہ حق نہیں، وہ گواہی دے رہا ہے، یہ گواہی جھٹلا رہے ہے، یہ بھی خلیفہ اور 3 خلافتوں کے بعد وہ بھی خلیفہ۔ امیر المومنین کو 4تھا خلیفہ راشد مورخین نے لکھا، جو گواہی دے رہا ہے وہ بھی خلیفہ، جو جھٹلا رہا ہے وہ بھی خلیفہ، یا پھر ماننا پڑے گا جس نے دی وہ راشد نہیں۔ یا پھر جس نے گواہی جھٹلائی وہ راشد نہیں۔ اب خلافت راشدہ بھی گر رہی ہے، قرآن کی طہارت بھی خطرے میں جا رہی ہے، اللہ کی توحید بھی خطرے میں جا رہی ہے، رسول کی حدیث بھی جھٹلائی جا رہی ہے۔ تو اب میں اپنے اہل سنت برادران سے کہوں گا، ایک شخص بچانے کے لیے پورا اسلام کیوں گرا رہے ہو؟ کم از کم آپ نہ لان کریں، نہ تبرات کریں، نہ برات کریں، نہ اظہار بیزاری کریں، اتنا تو کہنا کہ محمد کی بیٹی حق پہ تھی۔ جب تک یہ نہیں کہا جائے گا کہ مصطفیٰ کی بیٹی حق پہ تھی،
ہم حق پڑھتے رہیں۔ پاک بی بی کے دشمن پہ لعنت۔ دربار میں کھڑی اور شہزادی بول رہی ہے، خطبے کا باقی متن جو ہے کیونکہ تفسیر اب زیادہ ہو گئی اور دیر سے ممبر پہ بیٹھا اور آج شہزادوں کے تابوت بھی ہیں، کل مکمل اس خطبے کی تفصیلات کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ شہزادی جب دربار میں کھڑی تھی، بلکہ پچھلے دنوں ہمارے ملک پاکستان میں ایک سانے ہوا، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنے خیالات کو بھی کبھی بھی مطابقت نہیں سمجھتا، لیکن 9 مئی کو ایک واقعہ پیش آیا، پورے پاکستان کے ہر طبقے نے مذمت کی۔ صحیح بات ہے، صحیح ہے۔ کیا ہوا تھا؟ کور کمانڈر کا جناح ہاؤس میں گھر جلایا۔ کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر روز 10 پریس کانفرنسیں ٹی وی پہ دکھائی جاتی رہی، جو آیا اس نے بے شک اس پارٹی سے مذمت کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں۔ اتنی مذمت پاکستان کی اس پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جتنی اس واقعے کی۔ ہر ذی شعور نے کہا نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ روزانہ لڑائیاں ہوتی ہیں، روزانہ قتل ہوتے ہیں، روزانہ یہاں پر حکمران مارے جاتے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہہ لگے وہ اور بات تھی، گھر نہیں جلانا چاہیے تھا۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں وہ گھر کس کا تھا؟ کہتے وہ نشانی تھی ہمارے ملک کے بانی کی۔ تیرے ملک بنانے والا کوئی گھر جلائے اور تو مذمت کرے، اور جس نے محمد کا گھر جلایا، جس نے اسلام کے بانی کا گھر جلایا، کتنی مذمتیں آئی کہ نہیں جلنا چاہیے تھا دروازہ محمد کی بیٹی۔ آج تک میرے اہل سنت برادران آپ کو تو بتایا ہی نہیں گیا، قتل ہوئی تھی تمہارے نبی کی بیٹی، حق بات ہے، بالکل مارا گیا تھا مصطفیٰ کی۔ لہٰذا ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک صف میں آ کے ذرا ان چیزوں کو سمجھیں تاکہ حقائق آپ کے سامنے زندہ ہو سکے کہ ان واقعات کے پیچھے، ان وقوعوں کے پیچھے محرکات کیا تھے اور راز کیا تھے۔ میں مصاحب سے پہلے گزارش کروں گا الحیدر ٹرسٹ کی انتظامیہ کی جانب سے کہ، اور میں نے کبھی بھی میں اس لفظ کو اس دروازے کے شایان شان نہیں سمجھتا کہ لفظ چندہ اس گھر کے لیے بولا جائے۔ صحیح بات ہے، بالکل چندہ لاوارثوں کے لیے ہوتا ہے، ڈونیشن خیرات مستحقین کے لیے ہوتی ہے، مالکوں کے لیے نہیں۔ میں بڑا اچھا لفظ کہہ دیتا ہوں، بادشاہوں کو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، ان کے دربار میں چندے نہیں ہوتے، نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، اور نذرانہ ان کے لیے نہیں پیش کیا جاتا، اپنی محبت کی وجہ سے پیش کیا جاتا ہے، قبول کرنا ان کا کام ہے۔ 80,000 دینار آئے تھے امام موسیٰ کاظم کے پاس، اہل خراسان نے بھیجے تھے۔ جب آ کے غلام بوریاں اتارنے لگے، 80,000 دینار، میں اپنے بچوں کو سمجھتا ہوں دینار 10 گرام سونا، سونے کا سکہ دینار ہوتا تھا، 80,000 سونے کے سکے امام کی بارگاہ میں اہل خراسان نے بھیجے۔ امام موسیٰ کاظم نے نوکروں سے کہا بوریاں نہ اتارنا، واپس لے جاؤ، ان میں لوگوں کا حق ہے، میں اسے قبول ہی نہیں کرنا، میں رکھوں گا نہیں، یہ مال پاک نہیں ہے، اس میں لوگوں کے حقوق ہے، واپس لے جاؤ۔ رات کی طریقی میں جب سپاہیوں نے بوریاں اونٹ پہ رکھی تو امام دروازے پہ، تو میں رکو، ایک بڑھی نے 7 درہم دیے تھے، ایک بڑھیا نے 7 درہم دیے تھے، وہ دے کے جاؤ۔ اب رد کرنے پہ آئے تو 80,000 کر دیے، لینے پہ آئے تو 7 درہم لے لیے۔ وہ جس کے درہم لیے تھے آج اس کا روزہ ہے۔ ایران جاؤ، جناب شتیتا خاتون، ان کا باقاعدہ روزہ ہے،
इमाम मूसा काज़िम ने कहा इसके 7 दिरहम मुझे दो। कहाँ से लिए? उन्होंने कहा जब आ रहे थे तो रुमाल लेके आई थी, मौला की बारगाह में पेश कर देना। इमाम फौरन अंदर गए और एक कफन लेके आए। फरमाया जाके उसे मेरी जानब से ये कफन देना और उसे कहना घबराना ना, तू लावारिस नहीं है, तेरा जनाजा मैं मूसा काज़िम खुद पढ़ा। वो कबूल करने पे आए तो वो दिरहम करें। तो लिहाजा अगर कोई अपना नजराना अपने मौला की बारगाह में अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए पेश करना चाहे तो अलहद खर्च करते हैं। और मैं एक लफ्ज और कहूँगा, खुदा ने कुरान में कहा था कोई है जो मुझे कर्ज हसना दे। कर्ज हसना किस कर्ज को कहते हैं? वो कर्ज अगर लेने वाला दे सके तो ठीक है, वरना माफ कर दिया जाए। खुदा ने कहा मुझे कर्ज हसना दो। मसूम से पूछा ये कर्ज हसना क्या है? इमाम मोहम्मद जिसने हुसैन की अज़ादारी पे 1 दिरहम खर्च किया उसने तौहीद को मकरूज किया। लिहाजा अपने नजराने अगर बारगाह इमाम में पेश करना चाहें तो अलहद ट्रस्ट के ओहदेदारान जो है वो दरवाजे पे भी है, आपके दरमियान भी होंगे। अपनी बसात के मुताबिक नजराने मौला की बारगाह में पेश कीजिएगा। आज है ज़ैनब के बेटों के जनाजे। कल से सही साहब कोशिश कीजिएगा ये माइक बेहतर हो जाए तो मैं सही तरीके से आपके सामने नौकरी अदा कर सकूं। आज है आलिया के बेटों का जनाजा। करबला की शहादतों का आगाज होता है ज़ैनब की जोड़ी से। जनाब मुस्लिम की शहादत है करबला के लिए, लेकिन करबला में नहीं। फरजंदान मुस्लिम की शहादत है करबला के लिए, लेकिन करबला में नहीं। करबला की शहादतों का आगाज हमारे उलमाए मुकद्दमीन 5 मुहर्रम को औन मोहम्मद पढ़ा करते थे। अल्लाह हसन गदीरी साहब को सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, उनका साया कौम के सर पे सलामत रखे। हमजा को एक बच्चा हसन बीमार है, वाला सबको सेहत दे। बादशाह हुसैन की जितने अदादार बैठे मैं जुमला कहूँगा, हाय आपकी जरूर निकलेगी। जुमला अगर आपने सुन लिया, आलिया के बेटों से शहादतों का आगाज क्यों किया जाता है? वजह क्या है? आज पूरी दुनिया में जाओ, किसी सैयद से जाके पूछो तो किसकी औलाद है? कोई कहता हसन की। जो समझ गए हो बीबी तेरी हाय कबूल करे। जिन्होंने मेरे बोलने से पहले हुकूक लगाई है और चीख मारी है, शहजादी तेरा रोना कबूल करे। कोई कहता मैं हुसैन की नस्ल से हूँ, कोई कहता मैं आबदी सैयद हूँ, कोई कहता है मैं काज़मी सैयद हूँ, कोई कहता है मैं रज़वी सैयद हूँ। ज़माना रज़ा जी पूरा ढूंढ के लाओ, कोई नहीं कहता मैं ज़ैनबी सैयद हूँ, कोई नहीं कहता मैं ज़ैनब की नस्ल में से हूँ। तो जितने मेहमान हो हुसैन के मैं हाथ बांध के कहता हूँ, आज के बाद कोई ये ना कहना कि ज़ैनब ने 2 बेटे दिए थे। ज़ैनब ने करबला में नस्ल कत्ल करवाई थी, नस्ल दी है मेरी आलिया ने। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इस अली की बेटी का। 2 बेटे थे, शहजादा आम, शहजादा मोहम्मद। तफसील के साथ शहादत पढ़नी थी, जनाजों का इंतजार भी नहीं करवाना था, इसलिए फजाइल पे मुख्तसर इख्तिसार किया। कल 6 मुहर्रम है, कल अलहद ट्रस्ट वाले शहजादा अली अकबर का तबूत उठाते। आज औन मोहम्मद पढ़ने से पहले मैं इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर हूँ। 22 साल हो गए हैं मुझे मिंबर से जुड़े हुए। मैं मिन्नत करके कहूँगा, जिसकी मुश्किल से मुश्किल दुआ वो इन शहजादों की शहादत में रोते हुए मांगो। अगले साल पूरी ना हो मेरा गिरबान पकड़ लेना, क्योंकि ज़ैनब के बच्चों को रोने के लिए सारे मासूमीन आते हैं। मुझसे दलील पूछो तूने इतना जुमला कह दिया किस लिए कहा है? क्योंकि ज़ैनब कायनात की वो शहजादी है जो अकबर के ताबूत में भी जाती है, जो असगर के झूले में भी आती है, जो कासम की मेहंदी में भी आती है। आज जब इसके बेटों का जनाजा उठना होता है, हुसैन करबला से ना चल अब्बास, आज ज़ैनब के बेटों के जनाजे मुश्किल से मुश्किल दुआ मांगना। बेटे छोड़ के आई थी मदीने, भाई के साथ वतन छोड़ दिया, शहजादी मक्का आ गई। 8 ज़िलहज को करीम करबला ने एहराम खोले, हदूद हरम से हुसैन निकले। मक्का से बाहर निकल के हुसैन पहली मंजिल पे पहुंचे थे। यह हुसैन का काफिला आज़म सफर था। यह पीछे से एक आवाज आई, कोई हुसैन को रोके, कोई
ने चलते हुए घोड़े को रोका। अब्बास, खबर लीजिए ये कौन है। अब्बास ने घोड़ा वापस किया। अब्बास जब गए तो कौन? अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, सैयदा ज़ैनब के शौहर, ओनो मोहम्मद के बाबा। मौला अब्बास देख के कहते हैं, सरकार अब्दुल्ला आप क्यों आए हैं? फरमाया मुझे आलिया के महमल के करीब लेके जाओ। हजरत अब्बास रोते हुए आलिया के महमल के करीब आए। रोकेगा शहजादी हजरत अब्दुल्ला आए हैं। बीबी रोक के कहती हुसैन के मिलने से पहले अब्बास अब्दुल्ला को रोक। उससे क्या ज़ैनब पूछती है रोकने तो नहीं आया? अगर रोकने आया है तो अब्दुल्ला मैं अली की बेटी गवाही देती हूँ, इधर हुसैन की सवारी निकलेगी, उधर ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। मैं भाई को छोड़ के वापस नहीं जा सकती। अब्दुल्ला रोते हुए आकर ना आलिया मैं रोकने नहीं आया। आवाज दे कहती फिर क्यों आए हैं? रोके कहती हुसैन जा रहा है सफरों में, और अमीर सफरों में जाए तो कोई सदका देते हैं, मैं सदका देने आया हूँ। सदके का नाम आना था। अली की बेटी बोली देख कहती अब्दुल्ला तू इतना अमीर हो गया है, तू मेरे हुसैन का सदका दे। क्या चीज है तेरे पास सदका देने के लिए? रोके कहता मेरे पास मेरे बेटों से ज्यादा। आवाज तेज कर दे यार, हुसैन का वास्ता। मेरे घर में मेरे बेटों से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। मैं अपने बच्चे लेके आया हूं, मुश्किल आए और अपनी तरफ से सदका, मोहम्मद मेरी तरफ से सदका। तो जो बंदे आंख खुश करके देख रहे हैं, 28 रजब को मां मदीने से निकली थी, 11 जिलहज को बच्चे मक्के पहुंचे। 4 महीने 12 दिन के बाद बच्चों ने मां को देखा, बच्चे मां की जानब दौड़े। ज़ैनब रोकनी दूर खड़े हो जाओ, मैं अकबर की मां हूं, तुम सदका हो, मैं सैयद सादी हूं। सैयद सादियां सदकों को हाथ नहीं लगाती। हौसला हौसला हौसला। सारे सफर में बच्चे मां के महमल के पीछे चलते रहे। शबे अशूर आ गई, हर मां कर रही थी कुर्बानी दिया। हुसैन दे रहे थे खैमों का पहरा। कोई मां अपना बच्चा गोद में बिठा के कहती थी असगर मेरा लाल काश तू जवान होता, मैं तुझे हुसैन का सदका करती। कोई मां कहती थी कासम कल कोई तुम्हें यतीम न समझे। कोई मां कहती थी अकबर तुझे 18 साल पुरखों में पाला है। हुसैन एक एक खैमे की पुश से गुजरते, एक एक माँ का कलाम सुनते। हुसैन आलिया के खैमे के करीब गए। ज़ैनब ओनो मोहम्मद को सामने बिठा के कह रही थी तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर करार के नवासे हो। कल मैदान में ऐसे जाना जमाने को जाफर तैयार नजर आए, जमाने को हैदर करार नजर आए। और तू बड़ा है, मोहम्मद छोटा है, और माँ तुझे हुक्म देती है फुरात पे पहुंच के पानी न पीना, हुसैन की सकीना प्यासी है, और मेरी वफा खतरे में न डालना। 3 वसीयतें की हैं मां ने बच्चों को। मैंने पहली पढ़ी तेरी चीख निकली, मैं दूसरी पढ़ूंगा, तीसरी में तेरा चेहरे का मातम होगा। बीबी रो के कहती मेरी दूसरी वसीयत है और गिरने से पहले हाथ उठा के हुसैन को सलाम करना। तीसरी वसीयत बीबी रो के कहती और मां हुक्म देती है करबला से बाहर जाके गिरना, करबला अकबर की जगीर है, तू अकबर का सदका। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाजे चीखों में आते अच्छे लगते हैं, खुश आंखों में जनाजे नहीं आते। हर मां अपना बेटा भेजती रही। मैं मक्तल पढ़ने लगा हूं, 7 मरतबा आए हैं शहजादे अब्बास के पास। रो के कहते मामू अब्बास हमें लड़ने की इजाजत ले दे। 7वीं मरतबा आए हजरत अब्बास रो के कहते ओनो मोहम्मद हर बेटे को मां लेके जाती
है। अपनी माँ से कहो तुम्हारी सिफारिश करे, रो के कहते 7 मरतबा गए हैं, जब भी जाते हैं खेमे का पर्दा उठाते हैं, हमारी माँ अकबर का सर अपनी गोद में रख के बैठी हुई है, रो रो के कहती और न मोहम्मद फिजा से कह दो तुम्हें तैयार कर दे, मैं अकबर को मौत के लिए तैयार कर रही। ए मौला अब्बास, हमें अकबर से पहले मरना है, हमें कासिम से पहले मरना है। ए मौला अब्बास, हमें अकबर से पहले मरने की इजाजत ले दे। मौला अब्बास ने शहजादों के हाथ थामे, वहां गए जहां टीले पे कब्जा तलवार पे सर रख के सहारा का गरीब बैठा था, रो के कहा मौला आलिया के बेटे मौत की इजाजत मांग रहे हैं। हुसैन ने तलवार रेत में फेंकी, शहजादों को सीने से लगाया, सीने से लगा के बहन के खेमे में आके कहते ज़ैनब मैं तेरी नस्ल को मरने नहीं दे सकता। रो के कह दिया हुसैन तेरे अकबर से कीमती नहीं है, तेरे असगर के कीमती नहीं है। माँ ने बच्चों के सरों पे छोटे छोटे अमामे बांधे, तलवारें बच्चों की कमर पे रखी, घोड़ों पे औनो मोहम्मद बैठे। अगली सतर मातम करके मातमियों सुनना, ज़ैनब ने औनो मोहम्मद का हाथ थामा कर रुको, तुम्हें मैदान में जाने से पहले ही काम करना है। आवाज आई कौन सा काम करना है? आज मेरी माएँ बहनें बेटियां अपने बच्चे को किसी मुश्किल काम के लिए भेजे, अब्बास की अलम पे लेके जाती है ना, गाजी की अलम से माएँ गुजारती है। ज़ैनब रो कर दी कोई अब्बास को बुलाओ। अब्बास आलिया के खेमे के बाहर आए, बीबी रो कर दी अब्बास अपने हाथ के नीचे से मेरे बच्चे गुजार और मेरे बेटे तेरी पनाह में जाए। जो मातम ना कर सके हाय जरूर कह दो। अब्बास अपने हाथ के नीचे से मेरे बच्चे गुजार। और मोहम्मद अब्बास के सामने चले, घोड़े और मोहम्मद के इकट्ठे निकले। और ने मोहम्मद से कहा मोहम्मद तू बाएं से जा, मैं दाएं से आता। मोहम्मद फुरात में इकट्ठे हो गए। अब जरा शहजादों की जंग का नक्शा सुनना। और का घोड़ा दाएं, मोहम्मद का बाएं। अब्बास टीले पे, हुसैन टीले के नीचे, फिजा दरवाजे पे, ज़ैनब मुसल्ले पे। आलिया फिजा को, फिजा हुसैन को, हुसैन अब्बास को। अब्बास फुरात के किनारे पे देख रहा था। अब्बास ने दोनों हाथ कमर पे रखे, कहने लगा सदके और जाफर तैयार के पोतो। हुसैन की आवाज आई अब्बास क्या देखा? कहा ऐसा शहजादों ने हमला किया है, फुरात का किनारा खाली करवा दिया है, अकेला और फुरात के किनारे पे खड़ा है, फुरात और के कब्जे पे आ गई है। अब्बास के चेहरे की रंगत सुर्ख हो गई। फरमाया सदके और मोहम्मद की औलाद, सदके हैदर करार के बेटो। फरमाया अब क्या हुआ है? फरमाया मोहम्मद भी फुरात पे पहुंच गया है, फौजें करबला छोड़ के कूफा की तरफ भाग रही है, और ने पीछे से हमला कर दिया है। अब्बास ऊंची आवाज में और दाई रकाब पे पैर रख और तलवार ऊपर कर और नेजा बाहर निकाल। या अब्बास का हाथ कब्जा तलवार पे आया। हुसैन की आवाज आई गाजी क्या हुआ? आवाज आई मेरा और नजर गया कर माता। मौला मुझे घोड़े पे बैठने दे। अब्बास घोड़े की सीट पे बैठा, हुसैन ने लजा में हाथ डाला। ज़ैनब की आवाज
ادھر اون نیزے کے بعد گھوڑے کی زین سے گرنے لگا، گرتے ہوئے گھوڑے کی زین سے اون نے منہ آسمان کی طرف کیا، رو کے کہا میرے اللہ میں تیری کنیز کا بیٹا ہوں، میرے اللہ میں نے ساری زندگی تجھ سے کوئی دعا نہیں مانگی، میرے اللہ کوئی ایسی سبیل بنا دے میں اپنی ماں کی وصیت پوری کر سکوں۔ اون نے سلام کے لیے ہاتھ پہ شانی پہ رکھا، یا اسدی کہلی کتے نے تیر مارا، تیر اون کے ہاتھ سے نکل کے اون کی پیشانی پہ جا۔ اون کا ہاتھ پیشانی پہ رک گیا، تیر نے اون کے ہاتھ کو پیشانی میں سی دیا، شہید تھا اون کا ہاتھ۔ میں نے سانس دی ہے کہ تم اگلا جملہ ماتم کر کے سن لو۔ جو بیٹھے کربلا کے ظاہر گواہی لوگ ہیں، اون کی زری قبر کہاں ہے؟ کربلا سے باہر 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 ماتم کرو گے تو جملہ پڑھوں۔ اون کربلا کے باہر کیسے پہنچا تھا؟ پڑھوں۔ سینے پہ نیزہ تھا، اون کے پاؤں رکابوں میں تھے، بغیر تو نے اون کے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، اون ابھی گھوڑے کے اوپر تھا، اون کا گھوڑا کربلا میں دوڑا، ماں دروازے پہ آئی، رو کدی کربلا سے باہر تھا، اور میرا حسین بڑا غریب۔ محمد مقتل میں گر گیا، گھوڑا اون کو لے کے کربلا کے باہر چلا گیا۔ حسین نے دیکھا کہ قاتل اون کا گھوڑا دوڑا رہے ہیں، حسین نے امامہ اتار کے کمر کے گرد لپیٹا، حسین جانے لگے، عالیہ نے ہاتھ تھاما، روئے گی کہاں جا رہا ہے؟ کہتا تیرے بیٹے کی لاش اٹھانے، روئے گی جہاں گرتا گرنے دے، تو تھوڑی دیر میرے آگے بیٹھ، میں تیرا چہرہ دیکھوں، اور تو تھوڑی دیر۔ تمہیں زہرا کا واسطہ، ان بچوں کو رونا ضرور، میں آخری 30 سیکنڈ پڑھنے لگا ہوں، آخری آدھا منٹ، لیکن وعدہ اور منت کی ہے، کوئی خشک آنکھ لے کے نہ اٹھے، رونے کی کوشش کرنا۔ ان بچوں کو رونے کے لیے منت کیوں کر رہا ہوں؟ حسین کے قاتل شمر نے مقتل میں روایت کی ہے، وہ کہتا ہے شام غریبہ جب ہم نے خیموں کو آگ لگائی،